95,000 के करीब लाहौर में ऑटो रिक्शा है और किसी जगह पर भी रिक्शा पॉइंट नहीं है। यहाँ पर ना ट्रैफिक पुलिस का कसूर है ना यहाँ पर अपना रिक्शा ड्राइवरों का कसूर है। हजारों की तादाद ने आपने रिक्शा ड्राइवरों के ऊपर 290-91 की FIR दर्ज की हैं, हजारों की तादाद में। और एक रिक्शा ड्राइवर जो 2000 का चालान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बच्चे हैं, उसने एक बिजली का बिल देना है, घर का रेंट देना है, बच्चों की फीसें हैं, उन्हीं पैसों में से उन्हें अपनी हेल्थ पे लगाना है, बच्चों की हेल्थ पे लगाना है, एजुकेशन पे लगाना है, घर की ग्रोसरी करनी है, रिश्तेदारों बहन भाइयों से अजीजो कारब से खुशी गमी में शिरकत करनी है। क्या रिक्शा ड्राइवर का दिल नहीं है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, वो बड़े होकर ऑफिसर बने? क्या रिक्शा ड्राइवर का बच्चा रिक्शा ड्राइवर ही होना चाहिए? नहीं। एक रिक्शा ड्राइवर जब जमानत करवा के रिक्शा अपना थाने से रिलीज कराता है तो 20 से 25 हज़ार रुपया उसका खर्च हो जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ, जितनी भी FIRs हुई हैं, इन्होंने झूठी FIRs दी हैं। आप मजदूरों को पहले मुलजम बना रहे हैं, फिर उनको मुजरम बना रहे हैं ताकि वो मजदूरी ना करें, वो बेराह रवी का शिकार हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंशाल्लाह ये झूठे मुकदमात हम साबित करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आए दिन हम लोग देखते हैं कि जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं उनके ट्रैफिक वार्डन्स के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस आती हैं। गलती किसी की भी हो, चाहे ट्रैफिक वार्डन की गलती हो या फिर किसी रिक्शा ड्राइवर की गलती हो, लेकिन किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि आम शहरी की इस तरह से तजलील की जाए जिस तरह से ट्रैफिक वार्डन जो है रिक्शा ड्राइवर्स के साथ करते हैं, जो कि अक्सर हम लोगों ने वीडियोस में देखा भी। अब रिक्शा ड्राइवर्स ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो आए दिन इन्हीं की इस तरह के मामलात सामने आते हैं? हमारे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इन सारे मसाइल का इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर ये जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं इनकी आए दिन हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन्स के साथ इनकी बन नहीं पा रही किसी भी सूरत में, क्या वजह है? गुजारिश ये है कि 95,000 के करीब 95,000 के करीब लाहौर में ऑटो रिक्शा है, 60,000 रिक्शा है अपना चिंची, और किसी जगह पर भी रिक्शा पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं होने देती या कोई दूसरे महकमे आ जाते हैं। LD भी आजकल मुतरक हुआ है, तो जिसकी वजह से इन लोगों का रोज़गार कमाना बड़ा मुश्किल बन चुका हुआ है। तो इसलिए आए रोज़ इनकी आपस में तकरार और ये लड़ाई झगड़े ये एक मामूल बन चुके हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस में तो ज़ाहिर बात है जो ऑफिसर है वो पढ़ा लिखा ही है ना, तो रिक्शा ड्राइवर है जो अनपढ़ है, तो आप एक पढ़ा लिखा इंसान, उसके अंदर कुछ चेंजिंग ज़्यादा होती हैं, मगर जो अनपढ़ है उसको तो समझाना पड़ता है ना। अब आप आपने जो मुझे एजुकेशन देनी थी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से 5th क्लास तक, वो आप मुझे 50 साल की उम्र में डंडे के साथ पढ़ाना चाहते हैं, वो मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है नहीं, मुआशरा हमारा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर ना ट्रैफिक पुलिस का कसूर है ना यहाँ पर अपना रिक्शा ड्राइवरों का कसूर है। ट्रैफिक पुलिस का इतना तो कसूर है कि उनको ये इख्तियार तो नहीं दिया गया ना कि किसी के साथ मारपीट करें, ठुड्डे मार रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं, ना वो किसी की उम्र का लिहाज करते हैं। चलान करना उनका हक है, लेकिन मारना तो नहीं है ना उनका हक। मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस का इतना कसूर नहीं है, थोड़ा बात को ज़रा समझें। ठीक है नहीं, इतना कसूर नहीं है। गुजारिश ये है कि जब से ये CTO साहब आए ना, अतर भाई साहब, तब से ये कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं। शायद ऊपर से इनको तजावज़ात की आड़ में ना इन्होंने ना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट किया है। अब कहेंगे हम चलान नहीं करते, भाई आप चलान नहीं करते, आप रिक्शा बंद कर देते हैं। हज़ारों की तादाद ने आपने रिक्शा ड्राइवरों के ऊपर और शहरियों के ऊपर 290-91 की FIR दर्ज की हैं, रोड ब्लॉक, हज़ारों की तादाद में। ये मैं रफली बता रहा हूँ, हज़ारों 1,000 नहीं मैं कह रहा, हज़ारों की तादाद में FIR दर्ज की हैं। और एक रिक्शा ड्राइवर जो 2000 का चालान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बच्चे हैं, उसने एक बिजली का बिल देना है, घर का रेंट देना है, बच्चों की फीसें हैं, उन्हीं पैसों में से उन्हें अपनी हेल्थ पे लगाना है, बच्चों की हेल्थ पे लगाना है, एजुकेशन पे लगाना है, घर की ग्रोसरी करनी है, रिश्तेदारों बहन भाइयों से अजीज़ो कारब से खुशी गमी में शिरकत करनी है। क्या रिक्शा ड्राइवर का दिल नहीं है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, वो बड़े होकर ऑफिसर बने? क्या रिक्शा ड्राइवर का बच्चा रिक्शा ड्राइवर ही होना चाहिए? नहीं। होता ऐसे है कि जब ये इन्होंने झूठी FIR दी है ना, तो एक रिक्शा ड्राइवर जब ज़मानत करवा के रिक्शा अपना थाने से रिलीज़ कराता है तो 20 से 25 हज़ार रुपया उसका खर्च हो जाता है। वो 20 और 25 हज़ार को जनरेट करने के लिए वो अपने कागजात जो है ना वो किसी सूदखोर के पास बतौर अमानतन रखवाता है। जो रिक्शे के कागजात ठीक है, गिरवी रखवाना जी, तो वो रखवाता है। जब वो इतना मकरूज़ होकर 2-3 दिन बाद बाहर आता है
تو مجھے بتائیں سی ٹی او صاحب آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں 290-91 کی وہ نکال لیں. سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, کیمرے موجود ہیں, موبائل موجود ہیں, کوئی نہ کوئی تو ثبوت ان کے پاس ہوگا نا ہزاروں کی تعداد میں. اگر انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز دی ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار سی ٹی او لاہور اختر وحید صاحب ہے. ٹھیک ہے, میری ان سے پہلے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو سٹینڈز دیں گے. پھر نیچے انہوں نے ڈیلیور کیا کیا نہیں کیا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نہیں, ہم لوگ سوچا کہ سٹینڈ دیے جائیں گے پراپر جہاں پر رکشے اور یہ چنگچی وغیرہ کھڑے ہوں گے. کہاں ہے یہ سارا کچھ؟ سٹینڈ دے کے انہوں نے کون سا احسان کرنا ہے؟ ہم پبلک ٹرانسپورٹ ہیں, ٹیکس پیئر ہیں. ٹھیک ہے, تمام بس اڈوں کے اندر, تمام بس اڈوں کے باہر, تمام اپنا ٹریفک جو اپنا تاجروں کی مارکیٹیں ہیں اس کے باہر, ہسپتالوں کے باہر, یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہونے چاہیے. آپ کیوں نہیں بناتے؟ سڑک بنانے سے پہلے آپ ٹیکسی سٹینڈ کیوں نہیں بناتے؟ اڈا اپروو کرنے سے پہلے اگر ٹیکسی سٹینڈ اپرووڈ ہے تو آپ بس اڈے کے باہر ٹیکسی سٹینڈ کیوں نہیں ہے؟ رکشہ ٹیکسی ہے, یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے. آگے بائکی آ گئی, اب نئی سے نئی جدت آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرا مریم نواز صاحبہ آپ سے اور آئی جی صاحب پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب آپ سے, آپ مزدوروں کو پہلے ملزم بنا رہے ہیں پھر ان کو مجرم بنا رہے ہیں تاکہ وہ مزدوری نہ کریں, وہ بے راہ روی کا شکار ہوں. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سی ٹی او صاحب آپ آفس میں بیٹھ کے جو مرضی سوچ لیں مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے. ایک ڈی ایس پی تھا اعظم ٹاؤن شپ میں, اس نے اپنا ایک شہباز نام کا انسپیکٹر بھیجا ایمبولنسز والوں کے پاس, تو انہوں نے ان کو پیسے نہ دیے جو منتھلی لینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی, وہ پہلے شہباز بھی نا رکشہ ڈرائیوروں سے آئل چینج کرا, اس کی ہمارے پاس ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہیں. تو میں مناسب نہیں سمجھتا یہ چیزیں دکھاؤں یا کیا کروں یا کیا نہیں کروں. تو ان کو بجائے ٹھیک کرنے کے آپ ان کو شیلٹر دیا ہے اور ہم پرسو کر رہے ہیں الحمدللہ ان مقدمات کو. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ یہ جھوٹے مقدمات ہم ثابت کریں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مقدمات درج کر کے ہمارے اوپر تو ہماری حق کی آواز کو دبائیں گے؟ ہمارے شور کو جو ہم شور کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر اور گلی کو, ہم لوگ دیکھتے ہیں احتجاج پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مطلب بہت سارے ایسے مجبور رکشہ ڈرائیورز ہیں جنہوں نے تنگ آ کر اپنے رکشوں کو آگ لگائی. ہم لوگوں نے جا کر دیکھا, ہم لوگوں نے ان سے بات کی اور وہ خود کو مارنا چاہ رہے تھے. وہ بتا رہا تھا نا کہ میں نے اپنی بچے کے گلے کو توڑا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گلے کو توڑا بچے کو, تو میں پٹرول نہیں تھا میرے. یہ نا یہ بے بسی ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی سی ٹی اوز آئے ہیں سب سے بہترین سی ٹی او شپ اگر لاہور کے اندر ہوئی ہے نا تو وہ کیپٹن مبین شہید صاحب کی ہوئی ہے. آپ کیونکہ صدر ہیں, ظاہر ہے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جس طرح سے وہ رکشہ ڈرائیور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جلا دیا, جس طرح سے ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی, تھپڑ مار رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, وہ رکشہ ڈرائیور انہوں نے رات کو رکشہ بھگایا, انہوں نے اپنے ٹریفک پولیس کے پیج پہ بھی چلایا کہ رکشہ ڈرائیور کی بھی غلطی تھی اور اس نے رکشہ بھگایا. بھائی آپ نے بھگائے کی ویڈیوز کیوں نہیں لگائی؟ روٹ لگا ہے وہ بھائی روٹ لگا, روٹ میرا کہنا کہ مطلب کہ آسمان سے کوئی مخلوق آتی ہے, یہ انسان نہیں ہے. انہوں نے تو وزیر اعلیٰ ان کو بنایا, وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو مارا ہے؟ نہیں کہتی. گزارش یہ ہے رکشہ ڈرائیوروں کو جب بتا دیا جائے نا کہ روٹ لگا وہ بھی نکل جاتے ہیں. میرے ملک میں بادشاہت ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو گزارش یہ ہے کہ ایسے نہیں کام چلتا. میرا بالکل یہی مطالبہ پہلے تھا, آج بھی ہے. ٹریفک پولیس ساری بری نہیں ہے. دیکھو میری بات سنیں, اچھے بھی بہت ہیں, افیسر اچھے بھی بہت ہیں. تو یہ ٹولیوں کی شکل میں کہتے ہیں ہم اے آئی کی مدد سے ٹولیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کو روک رہے ہیں. کیا اے آئی کی مدد سے؟ اے آئی کی مدد سے آپ جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں. میں نے آواز بلند کی, آپ نے ہمارے اوپر مقدمات درج کیے, آپ نے میری قیادت میں مقدمات درج کیے, آپ نے اپنے ہم خیال لوگوں کو رکشہ یونین کو پروموٹ کر کے ہمارے مد مقابل لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی. آپ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں. او بھائی نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو آپ کی ڈومین نہیں ہے. آپ کی ڈومین ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنا. اور پھر اگلا نیا ٹرینڈ کیا آ گیا کہ اب چنگچی والے ہیلمٹ پہنیں گے. او بھائی یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, نارمل بندہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ سیفٹی کے لیے شاید کہتے ہو. آپ گھر میں بیٹھی پھر آپ بھی ہیلمٹ پہن کے پروگرام کر لیں, سیفٹی ہو جائے گی. ہراسمنٹ کا کوئی مقدمہ نہ ہو جائے, سیفٹی ہو جائے گی میرے لیے. او یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو. مجید غوری بھی اگر سگنل جمپ کرو, یہ ٹھیکیدار نہیں ہے کسی چیز, اس کو بھی اندر ہونا چاہیے.
صرف کیونکہ ہم لوگوں نے ظلم نہیں دیکھا ہونا ہے چاہیے۔ غریب طبقہ جو ہے اس کو وہی پیس رہا ہے یہ یہاں نہیں، پر۔ ایک تو غریب ہے نا، یہ محنت کش ہے، ہاتھ سے کمانے والے، بھیک نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے دنوں نے آپ نے وہ مہم چلائی ہوئی تھی، وہ فقیر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، خواجہ سراسر چوکوں پہ کھڑے ہیں، وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، وہ بھی بیچارے نا، انہوں نے بھی روزی روٹی کمانی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ فقیروں نے بھی مانگ کے لے کے جانا، کہاں سے کمانا انہوں نے؟ وہ اسٹیٹ کو ان کو دے گی تو وہ نہیں مانگے گے۔ مقدمات درج کرنا حل نہیں ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا حل ہے۔ آپ میری بات سنیں ذرا، آخری پیغام رمضان المبارک۔ آپ نے یہ رکشہ ڈرائیورز کو بھی دینا ہے اور ٹریفک پولیس کو بھی دینا ہے۔ دیکھیں میرا رکشہ ڈرائیوروں سے پیغام ہے کہ ون وے مت آئیں، اپنے ساتھ سواریوں کو مت بٹھائیں، پیچھے جتنی سیٹیں اتنی سواری بٹھائیں، لائن اور لین کی پابندی کریں، ٹھیک ہے جی، اور سگنل جمپ مت کریں، اپنی جان کا بھی تحفظ کریں اور لوگوں کی جانوں کو بھی بچائیں، اوور لوڈنگ نہ کریں اور اوور سپیڈ نہ ہو۔ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں، ان لوگوں کو فرحان بیگ صاحب ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں ٹریفک پولیس پنجاب کے، انہوں نے پورے پنجاب کے اندر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے لائسنس کے، یہ ضرور چلانا آپ نے، رکشہ ڈرائیوروں کے لائسنس کے لیے، ان کی تربیت سیشن کے لیے پورے پنجاب کے اندر ورکنگ کی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں کہتے، ٹھیک ہے نہیں، ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے۔ یہ مقدمے ہم احترام رمضان کے احترام میں ہم نے یہ تحریک کو ابھی پوسٹ پون کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم انشاءاللہ ایسی تحریک چلائیں گے جھوٹے مقدمات کے خلاف اور لوگوں کو بتائیں گے، اور ہم یہ وائٹ پیپر جاری کریں، لوگوں میں تقسیم کریں گے کہ اتنے ہزار کی تعداد ہے، لائن نکال کر کہ جھوٹے مقدمات، انہوں نے روڈ کہاں پہ بلاک کیے ہوئے تھے، چھج رہے گا نہ چھاننی، پتہ چل جائے گا سب کا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ آ کر کہہ دیا میں نے آج اتنے مقدمات درج میں کہتا ہوں ایک تھانے کا جو ایس ایچ نا، میں نے ایک مہینے میں 50 مقدمے درج کیے ہیں، اور بھائی اس کا مطلب تو نااہل آدمی ہے، تیرے علاقے میں پرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کرائم نہیں ہونا چاہیے، کرائم ہوگا تو مقدمہ ہوگا نا، ٹھیک ہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ایسے معاشرہ نہیں سدھرے گا، معاشرہ سدھرے گا۔ ابھی بھی سوچ لیں، سمجھ لیں، بچوں کو 5th کلاس تک پاکستان کے قوانین پڑھائیں، ٹریفک قوانین پڑھائیں، اخلاقیات پڑھائیں، ماں باپ کی فرما برداری پڑھائیں، ہمسایوں کے حقوق بتائیں، یہ سب آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، بیوروکریسی کو اس بات پر سوچنا پڑے گا۔ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، جتنے ہزاروں کی تعداد میں رکشہ ڈرائیوروں پر، شہریوں پر جھوٹے مقدمات ہوئے ہیں، اس کا آپ نوٹس لیں تو ہمیں بتائیں کہ اس کا سزاوار کون ہے۔